دوبارہ لاہور ہائی کورٹ سے حکم امتناعی لینے کی کوشش میں مصروف عمل رہے، اس حوالے سے اظہار خیال کروں گا کہ ایک شخص جو جھوٹا بھی ہے، جو منافق بھی ہے، اور اس وقت صرف ایک مقصد ہے کہ اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے اور کرپشن کے مال کو بچانے کے لیے عدلیہ کا سہارا لے کے کسی بھی طریقے سے احتساب کے عمل سے بچا جائے۔ اب احتساب کے عمل سے بچنے کے لیے ان کی حتی الوسع کوشش یہ ہے کہ یہ معاملات تاخیر کا شکار ہوں اور عدالتوں کے اندر زیر سماعت مقدمات کو التوا میں رکھا جائے، جس کے لیے وہ مختلف سازشیں کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ اب توشہ خانہ کا جو فرد جرم کا معاملہ تھا، وہ معاملہ بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ عمران احمد نیازی صاحب نے دوست ممالک کی طرف سے دیے گئے اربوں روپے کے تحائف، لاکھوں کے نہیں، کروڑوں کے نہیں، اربوں روپے کے تحائف بلیک مارکیٹ میں بیچ کے اس سے حاصل ہونے والی رقم کو اپنے استعمال میں لائے اور یہ پیسہ منی لانڈرنگ کے ذریعے حاصل کیا۔ اب یہ منی لانڈرنگ بھی بڑی ٹیکنیکل قسم کی ہوتی ہے کہ فرح گوگی صاحبہ، جن کے دفاع میں عمران خان صاحب نے ٹی وی پہ کہا کہ ان کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں تھا، اس لیے ان کو احتساب کے عمل میں شامل نہیں کیا جا سکتا، تو جیسے ہی اپنے اقتدار کے دنوں کو ختم ہوتے دیکھا ان کو دبئی فرار کروا دیا۔ اور وہ منی لانڈرنگ جو کرتی تھیں، وہ جب بھی بیرون ملک جاتی تھیں تو وہ پاکستان کی سرکار کو دوست ممالک کی طرف سے دیے گئے مہنگے زیورات، ہیرے جواہرات وہ پہن کر جاتی تھیں، کیونکہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس چیز کو روکنے کا کہ اگر آپ نے 1 ارب کا بھی ہار پہنا ہو یا 70-80 کروڑ کی گھڑی پہنی ہو یا آپ نے 50 کروڑ کی انگوٹھی پہنی ہو، کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس کے تحت کسٹم والے یا FIA والے ایئرپورٹ پہ روک کے اس کی قیمت کا تعین کروا سکیں یا یہ پوچھ سکیں کہ یہ آپ نے کیسے اتنے قیمتی زیورات، ہیرے جواہرات حاصل کیے۔ اب جو آڈیو آئی تھی بشرا بی بی کی، جس میں وہ فرما رہی ہیں، ملازموں کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہی ہیں کہ یہ آپ نے تصویریں کیوں کھینچی، وہ لگاؤ تھا ان تحائف کے ساتھ اور ان کی قیمتی ہونے کی وجہ سے، کیونکہ یہ تمام چیزیں، اس میں سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اس کو بلیک مارکیٹ میں بیچنا، انڈر ویلیو کروانا۔ پہلے 1 ارب کی گھڑی ہے تو اس کی ویلیو 20 کروڑ لگوا کے، انڈر ویلیو کروا کے، اس کا کچھ حصہ 20% سرکاری خزانے میں جمع کروا کے، تو اس کو 80 کروڑ کا بلیک مارکیٹ میں بیچ کے وہ پیسے کھا جانا۔ اب اس میں کئی انلیگیلٹیز ہیں کہ پہلے تو جعلی رسیدیں بنوائی گئیں، جب ان کو انڈر ویلیو کیا گیا، وہ جو انڈر ویلیویشن ہے وہ کسٹمز نے اور ایک پرائیویٹ کمپنی نے بڑا کلیئر اس میں اس کو انڈر ویلیو کیا کہ 80 کروڑ کی چیز جو ہے وہ 10 کروڑ کی دکھائی۔ پھر اس کے بعد جب اس کو بلیک مارکیٹ میں بیچنا تھا تو اس سے پہلے کسی اور سے اس کی جعلی رسید کم قیمت کی بنوائی گئی۔ اب یہ تحقیقات چل رہی ہیں، دبئی میں بھی چل رہی ہیں، پاکستان میں بھی چل رہی ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ فرد جرم عائد ہونے دی جاتی ہے اور نہ ہی تحقیقات میں پیش رفت جو ہے وہ ہونے دی جاتی ہے، کیونکہ جو آڈیوز ویڈیوز آ رہی ہیں اس سے یہ بات بالکل واضح ہو چکی کہ عمران نیازی صاحب کے عدلیہ میں سہولت کار موجود ہیں، جو نہ صرف ان کو احتساب کے عمل سے بچانا چاہتے ہیں بلکہ ان کو کرسی اقتدار تک لے جانا بھی چاہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اپنا مفاد اور فائدہ اس میں ہے کہ عمران نیازی کو احتساب کے عمل سے بچا کے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچایا جائے۔ اب یہ کرپشن کے کیسز، ٹیرین جیڈ وائٹ کا کیس، جس میں تمام تر ثبوت آ چکے ہیں، جس میں شہادتیں آ چکی ہیں، ان کو آگے اس لیے نہیں بڑھنے دیا جا رہا
کیونکہ یہ سہولت کار خود کرپٹ ہیں، جن کے خلاف ریفرنس اگر دائر ہو آرٹیکل 209 آئین کی شق کے تحت تو وہ سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں کیا جاتا. یعنی عمران نیازی کو وہ شخص بچا رہا ہے جس کی اپنی منی ٹریل میسر نہیں ہے، جس کے اپنے بچے فرنٹ مین ہیں 2، جس کی اربوں کی جائیداد ہے اور جس کے پاس وائٹ منی کا ثبوت کوئی نہیں ہے. تو یہ ایک نیکسس ہے جس کے تحت عمران نیازی کو بچایا جا رہا ہے، اور یہ چند افراد ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن علی افضل صاحی صاحب کورٹ میں موجود تھے. چیف جسٹس کے داماد کے طور پہ ایک ماتحت جج کی کورٹ میں موجود ہونا اس پہ پریشر ڈالنے کے مترادف ہے. اور یہ بھی بات سننے میں آئی ہے کہ علی افضل صاحی صاحب کا جج صاحب سے ٹیلی فون پر رابطہ ہوا اور انہوں نے اپنے سسر کا پیغام ان جج صاحب تک پہنچایا. یہ سازشیں ہیں جو عمران خان اور اس کے سہولت کار کر رہے ہیں تاکہ کرپشن کا حساب نہ دینا پڑے، تاکہ احتساب کے عمل سے بچا جائے. اور یہ سب کچھ ایویڈنس کے بغیر میں بات نہیں کر رہا، یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو آن ریکارڈ موجود ہیں. اب پی ٹی آئی کی طرف سے یلغار کی جاتی ہے کیونکہ وہ مریم نواز فوبیا کا شکار ہے. پی ٹی آئی ان پہ خوف ہے مریم نواز شریف صاحبہ کا، تو مریم فوبیا میں مبتلا ہے پی ٹی آئی. اور آپ کا ان سے مقابلہ کیا ہے؟ وہ خاتون جو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی، وہ خاتون جن پہ الزام کوئی نہیں تھا، آپ نے ناحق ان کو جیل بھیجا، 1 سال انہوں نے قید کاٹی، دوسری دفعہ والد کے سامنے گرفتار کیا. تو انہوں نے تو کوئی سازش نہیں کی تھی احتساب کے عمل سے بچنے کے لیے. والدہ کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے آئیں اور حالات کا مقابلہ کیا، سزائے موت کی چکی میں بند رہی، قید بھی کاٹی ہے اور ناکردہ گناہوں کی سزا بھگتی ہے، مگر دلیری کے ساتھ، ہمت حوصلے کے ساتھ یہ کام کیے. جب آج آپ کو آتا ہے کہ جی وہ گھر پہ اکیلی تھی خاتون خانہ، تو جب ان کے ہوٹل کا کمرہ توڑا گیا تھا کیا آپ اس میں ملوث نہیں تھے؟ کیا وہ خاتون نہیں تھی؟ آپ جس حد تک جاتے رہے ہیں اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف، اور جس حد تک آپ نے انتقامی سیاست کی احتساب کے نام پہ، اور نکلا کچھ بھی نہیں، آپ کے اپنے ہاتھ کرپشن میں رنگے ہوئے ہیں. آپ کی اہلیہ، آپ کے گینگ میں باقی جو لوگ تھے، فرا گوگی، احسن جمیل گجر، یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے قوم کا پیسہ بے دردی سے لوٹا ہے. ایک ایم پی کے گھر سے کروڑوں روپے کے سوٹ کیس نکل رہے ہیں. یہ ساری وہ باتیں ہیں جن سے بچنے کے لیے عمران احمد نیازی، کل مجھے دکھ اور افسوس ہوا کہ اس ملک میں سیاستدانوں نے بڑا بڑا کچھ بھگتا ہے، مگر کل ایک کالی شیٹ منہ کے ارد گرد باندھ کے میں نے پہلی دفعہ یہ منظر دیکھا ہے کہ دہشت گردوں کو تو چلو عدالت میں پیش کرتے ہیں تو وہ سیکیورٹی ایجنسیز ان کو کالا کپڑا پہناتی ہیں، اس کی قانونی وجوہات بھی ہیں، مگر پہلی دفعہ ایک بزدل ڈرپوک لیڈر کالی شیٹ منہ پہ لپیٹ کے عدالت کے اندر گیا. میں نے ایسا بزدل آدمی زندگی میں نہیں دیکھا کہ جس پر گرفتاری کا خوف اتنا طاری ہے، جو قید سے اتنا ڈرتا ہے. یہ بات تو پہلے سوچنی تھی جب کرپشن کر رہے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ مل کے، یہ اب خیال آیا ہے. اور بزدلی کی نشانی یہ بھی ہے کہ بڑکیں بہت مارتا ہے. میں مذمت کرنا چاہتا ہوں جو سول اور ملٹری آفیسرز کی فیملیز کو تھریٹ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اور بیانات کے ذریعے، جو گھروں میں گھسنے کی بات کی جا رہی ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے عمران احمد نیازی. ایک طرف وانا کے اندر، وزیرستان کے اندر آئی ایس آئی کے ایک بریگیڈیئر شہید ہوئے، فوج کے جوان شہید ہوئے، ملک کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ
मिलिट्री ऑफिसर्स को थ्रेटन करते हैं, आप सिविल ऑफिसर्स को थ्रेटन करते हैं, उनकी फैमिलीज के हवाले से बात करते हैं, उनके एड्रेसेस आप सोशल मीडिया पे डिस्प्ले करते हैं कि हमें नहीं पता कि ये एड्रेसेस आपने लगवाए हैं, कि ये इनके पते हैं, सिर्फ थ्रेट करने के लिए। वो आपकी तरह बुज़दिल नहीं है कि आपकी इन गीदड़ भपकियों से, इन खोखली थ्रेट से वो डर जाएं। बहादुर लोग हैं, पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, मुल्क की सालमियत के लिए खड़े हैं, मुल्क की दफा के लिए खड़े हैं, जान का नजराना पेश करने को तैयार हैं। आपकी तरह मुंह के इर्द गिर्द काली शीट लपेट के कोर्टों के कॉरिडोर में जलील होते नहीं फिर रहे, एक गिरफ्तारी से बचने के लिए और अपने करप्शन के काले धन को, ब्लैक मनी को छुपाने के लिए। अब आपने एक नई साजिश बुनी है। ये तो चलें, बहादुर लोग हैं, मुकाबला करेंगे आपका, मगर ये जो आप बैरूनी साजिश करवाने जा रहे हैं, ये भी एक नया इस मुल्क में काम होने जा रहा है कि पहले अमरीकी साजिश कहा कि इनकी रिजीम चेंज और इनको हुकूमत से निकालने में अमरीकी साजिश हुई, मगर अब क्या कर रहे हैं? अब गैर मुल्की, अब ये ज़ल्मे खलीलजाद साहब हैं, एलजी हुआ करते थे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के, इनकी बेगम साहिबा यहूदी हैं। अब ये जो यहूदी लॉबी है, ये इमरान खान को प्रोटेक्ट करने सामने आ गई है और इमरान खान को तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने सामने आ गई है और बाकायदा बयानात दिए जा रहे हैं इमरान खान के दफा में, बाकायदा खत जारी किए जा रहे हैं, क्योंकि ये अब करप्शन में पकड़ा जाने वाला है। तो ये अब गैर मुल्की एजेंडे पे चलना शुरू हो गया है कि वहां के जो मनफी अनासर हैं, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं तमाम ममालिक के साथ, पाकिस्तान तमाम ममालिक की रिस्पेक्ट भी करता है, मगर कुछ अनासर, कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स ऐसे मौजूद हैं जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं इमरान खान साहब के हक में। तो जब कौम को कहा था हम कोई गुलाम हैं, तो तब बताना था कि मेरे भी रवाबित हैं, मैं भी अपने केसेस से बचने के लिए बाहर राब्ते कर रहा हूं। तब तो कौम को स्टिकर लगवा दिए और अपने करतूत ये हैं कि आज फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी बैरून मुल्क बड़ी तशवीश पाई जाती है इंसानी हकूक के हवाले से। भाई हम इंसान नहीं थे, हकूक सिर्फ आपके हैं। जब मरीम नवाज शरीफ साहब को बंद किया गया, शहबाज शरीफ साहब को बंद किया गया, मियां नवाज शरीफ साहब पे झूठे केसेस बना के उनको निकाला गया और फिर कैद किया गया, हमजा शहबाज शरीफ साहब को कैद किया गया, आधी जमात हमारी अंदर कर दी गई और इमरान खान साहब और शहजाद अकबर साहब लाइव देखते थे कि किसी का पंखा बंद करवा दो, किसी की बिजली काट दो, किसी को हीटर ना दो, किसी को तकिया ना दो, किसी को मैट्रेस ना दो, किसी का घर का खाना बंद कर दो, राना सनाउल्लाह की दवाइयां बंद कर दो। हम इंसान नहीं थे, हमारे इंसानी हकूक पामाल नहीं हुए। हमने तो बैरून मुल्क किसी को नहीं कहा कि हमारी आके मदद करो, हमें बचाओ। तो आज अभी तो आप गिरफ्तार भी नहीं हुए हैं, अभी तो करप्शन के सवालात पूछे जा रहे हैं कि आपने क्या करप्शन की है, फर्द जुर्म आयद होनी है, बेटी का सवाल है और आपकी चीखें ऐसे निकल रही हैं कि आप मुंह के इर्द गिर्द काली शीट लपेट के बैरून मुल्क दुहाइयां दे रहे हैं कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। बुज़दिली की, मुनाफिकत की, शर्मी की ये हद है जो इमरान नियाजी साहब करने पे तुले हुए हैं। आप बैरून मुल्क से लोगों को दावत दें आपकी मदद के लिए, आप मुल्क के अंदर अदलिया के जो करप्ट जजेस हैं, जिनके खिलाफ रेफरेंस दायर हैं, उनसे सहूलतकारी लें, या आप दहशत गर्दों की खिदमात हासिल करके रियासत पाकिस्तान पे हमले करवाएं। एक बात कान खोल के सुन लें, आप एहतसाब के अमल से नहीं बच सकते। आपको हिसाब तोशा खाना का भी देना होगा, बेटी का भी देना होगा, फॉरेन फंडिंग का भी देना होगा, करप्शन का भी देना होगा। और ये जो कौम को गुमराह कर रहे हैं सोशल मीडिया पे झूठी कैंपेन चला के, बैरून मुल्क पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ मुजाहरे करवा के, या ये शर्म से डूब मरने का मकाम है। चुल्लू भर पानी में डूब मरिए इन हरकत के ऊपर कि करप्शन आपने की है, नाजायज बेटी आपकी है, करप्शन के केसेस आपके ऊपर हैं, फर्द जुर्म आप आयद नहीं होने देते, केसेस का जवाब आप नहीं देते, अदालतों में दायरा इख्तियार को चैलेंज करते हैं, स्टे ऑर्डर लेते हैं, बेले लेते हैं और मुजाहरे करवा रहे हैं अफवाज के खिलाफ। बाहर चंद गैर मुल्की
ایجنسیاں اس سازش میں ملوث ہیں جہاں پہ 2-4 لوگ باہر بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ بیانات دیتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے وہ اپنا منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں. وہ بالکل ان کو حمایت رو کی حاصل ہے. یہ 2-4 لوگ ہیں جو بیرون ملک بیٹھ کے سازشوں میں مصروف عمل ہیں. تو یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ مظاہرے بھی کر لیں بیرون ملک, آپ غیر ملکی فنڈنگ سے وہاں پہ پاکستان کے خلاف سازشیں بھی کر لیں, اپنی کرپشن بھی چھپا لیں, عدالتوں سے بھی راہ فرار اختیار کریں. عدالتوں میں بیٹھے سہولت کار جن میں ایک صاحب جن کے خلاف ریفرنس آ گیا اور ایک صاحب جن کا داماد ہے, یہ اس جرم میں برابر کے شریک ہیں جو عمران نیازی کر رہا ہے. تو کیا آپ کو پاکستان کا خیال نہیں ہے کہ پاکستان کی افواج کو بیرون ملک اور سوشل میڈیا پہ عمران نیازی صاحب جس طرح ٹارگٹ کر رہے ہیں غیر ملکی عناصر کی مدد سے, تو کیا آپ کو ذرا برابر بھی خیال نہیں ہے اس چیز کا؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ فرض جرم عائد ہوتی ہے اور ہونی چاہیے؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ بیٹی کا جواب دینا ہے اور دینا ہوگا؟ مگر کیونکہ اپنے ہاتھ کرپشن میں رنگے ہوئے ہیں اس لیے عمران نیازی سے جواب طلب کرنے سے قاصر ہیں. اور ہم نے تو بھگت لیا, ہم نے جیلیں بھی کاٹ لی, جلا وطنیاں بھی بھگت لی, اٹک قلعے بھی کاٹ لیے, کیسز کا بھی جواب دیا. مگر اس لاڈلے کی جب باری آتی ہے تو یہ عدلیہ سے سہولت کاری لیتا ہے اور وہاں پہ بیٹھے چند عناصر کی حمایت حاصل ہے اس کو, اور پھر حملے فوج پہ کرتا ہے. اور بیرون ملک بیٹھ کے بھی لوگ کرتے ہیں اس کے جو حمایتی ہیں. تو عمران نیازی صاحب, آپ کے دن گنے جا چکے. احتساب کا عمل تو ہوگا, جواب بھی آپ کو دینا ہوگا اور سزا بھی آپ کو بھگتنی ہوگی, کیونکہ آپ اب ملک کی سالمیت پر حملے کر رہے ہیں اور آپ اب پاکستان کو کمزور کرنے کے حوالے سے سازشیں کر رہے ہیں اور ان سازشوں کا جواب ہمیں دینا آتا ہے. کامریڈ منور سما ٹی وی سے. سر یہ بتائے گا چیف جسٹس نے بڑا واضح یہ بات کہی ہے کہ یہ جو آڈیو کا معاملہ ہے اس پہ ہمیں کافی تشویش ہے, لیکن ہم اس کو بڑے لینیئنٹ کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ, دوسرا شہزاد اکبر بہت ساری چیزوں میں ملوث ہے, ابھی بھی آپ ان کا نام لے رہے ہیں لیکن ان کے خلاف ابھی تک کوئی چیز کنکریٹ سامنے نہیں ہے. کیا ان کو بھول گئے آپ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب سے تو ہماری ایک ہی صدا ہے کہ آڈیو ویڈیوز تو چلے آ گئیں, آتی رہیں گی, مگر آپ نے کیا ایکشن لیا؟ اگر واقعی آپ کے ساتھ بیٹھے جج صاحب نے کوئی کرپشن نہیں کی, تمام چیزیں ان کی ڈکلیئرڈ ہیں, منی ٹریل ان کے پاس ہے, تو ان کے خلاف جو 3 ریفرنس آئے ہوئے ہیں ان کو سماعت کے لیے مقرر کر کے تو ان کو کلین چٹ دے دیں کہ جی یہ کرپشن میں ملوث نہیں ہے, یہ بالکل نیک پاک باز صاف آدمی ہیں, ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہے. مگر 3 ریفرنس کو سماعت کے لیے مقرر نہ کرنا, ان کو پینڈنگ رکھنا اور پھر آڈیوز ویڈیوز کے حوالے سے بات کرنا, دیکھیں یہ تو بات بنتی کوئی نہیں ہے. اور شہزاد اکبر صاحب بیرون ملک اس وقت فرار ہیں اور واپس آنے سے obviously ان کی جان جاتی ہے. کسی زمانے میں ان کا طوطی بولتا تھا, تو ان کی اثاثوں کی چھان بین جاری ہے. تو ان کو میں دعوت دوں گا کہ پاکستان آئیں اور آ کے اپنے مقدمات کا سامنا کریں. داتا صاحب, آپ روزانہ اسی چیز پہ پریس کانفرنس کرتے ہیں لیکن ابھی تک ان ریفرنسز پہ کوئی سپریم کورٹ کی جانب سے کچھ بھی نہیں ہوا, تو کب تک اس جاری رہے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے, 3 ریفرنس آ گئے ہیں, یہ 3 سے 6 ہوں گے, 6 سے 9 ہوں گے. ایک صبر کی بھی لمٹ ہے نا, ہماری بھی صبر کی ایک لمٹ ہے. ہم بھی ایک حد تک ہی صبر کریں گے کہ کرپشن بھی ہو, بیٹے بھی آپ کے فرنٹ مین ہوں, دندناتے بھی پھریں, منی ٹریل بھی نہ ہو, وائٹ منی بھی نہ ہو, اور ہمیں کہا جائے کہ جی صبر سے کام لے رہے. صبر سے کام تو ہم لے رہے ہیں کہ ان جج صاحب کے خلاف اتنا مواد موجود ہے اور ابھی تک کسی قسم کی کاروائی عمل میں نہیں لائی جا رہی. ہم تو بات کریں گے, روزانہ کریں گے, یا تو ان کو کلین چٹ مل جائے ہم چپ ہو جائیں گے, ہم بالکل معافی مانگ کے گھر چلے جائیں گے کہ جی یہ کلیئر ہو گئے, اب آج کے بعد ہم نے اس موضوع پہ بات ہی نہیں کرنی, ہم اپنی سیاست کریں گے, آپ جانے آپ کا کام جانے. مگر یہ کوئی بات نہیں ہے کہ احتساب عمل کو روکا جا رہا ہے.
आर्टिकल 209 या तो हमें कह दें वहां पे बैठ के कि जी पार्लियामेंट आर्टिकल 209 की तरमीम करके उसको आइन से हज़फ कर दे, आइन से निकाल दे कि आर्टिकल 209 एग्जिस्ट ही नहीं होना चाहिए। मगर काजी फायजीसा की बारी आती है तो क्योंकि आप उनके खिलाफ हैं, कोई ग्रुपिंग है आपकी आपस की, उन पे आप मुकदमात करते हैं। उनकी बेगम को आपने कटहरे में खड़ा किया, एक जज साहब को आप साथ बिठाते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज हैं, तो ठीक है, आप खत्म कर दें आर्टिकल 209, आप लिख दें, ऑर्डर हमें दे दें कि जी आर्टिकल 209 आइन से निकाल दिया जाए, हम निकाल देते हैं। रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आपका नाम? सरदार अवैस समरी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जजेस के हवाले से भी और यहाँ पे बाकी मिनिस्टर्स भी। सर कौन से ऐसे अनासर हैं जो हुकूमत और रियासत की गिरफ्त से बाहर हैं, जो आप मजबूर करते हैं कि आप आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुआइयां देते हैं लेकिन आपकी सुनी नहीं जाती? देखिए बात यह है, अगर आप चाहते हैं कि हम जाके टक्कर मार दें तो ये काम तो हम आपकी ख्वाहिश की तकमील नहीं हो सकती। एक कानूनी तरीक़ेकार है, एक आइनी तरीक़ेकार है जिसके अंदर आज़ादी इज़हार राय मुझे भी हासिल है, आपको भी हासिल है। मैं अपनी राय का इज़हार कैमरों के सामने करता हूँ और कानूनी तौर पे हमारे भी लॉयर्स फोरम ने एक दरख्वास्त जमा कराई है। जब आपने दरख्वास्त जमा करा दी आर्टिकल 209 के तहत, जिसके अंदर आपने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से उन जज साहब के खिलाफ कार्रवाई के लिए सदा की, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी जगह पे, बट कानूनी तौर पे हमने वो चीज़ रख दी। अब चीफ जस्टिस साहब को हम जाके मिलके तो नहीं कह सकते, आप ही की तवसत से उनको बता सकते हैं कि जनाबे वाला कार्रवाई का आगाज करें या क्लीन चिट दे दें या इल्ज़ाम सही हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। तो ये तो सिलसिला चलता रहेगा जब तक वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होती और मामला किसी तरफ लग नहीं जाता। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।